تو اس لیے ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے ہر معاشی مفاد کو زد ماری ہے، یہ کسی ملک دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو ہر دوست یا ہر اس طاقت سے جو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے لڑا دو اور پاکستان کو مزید تنہا کرو اور ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کر دو، کانسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر دو، سیاسی انارکی پیدا کر دو، معاشرتی انارکی پیدا کر دو۔ آج آپ پاکستان میں جس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جب قومی اسمبلی میں آپ کے خلاف تحریک پیش ہوئی تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی اور اس کو آپ نے گلیمرائز کیا کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے آئین توڑا ہے۔ آپ جلسوں میں اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے آئین توڑا ہے انہیں ہیرو بناتے ہیں۔ وہ ہیرو نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین کے مجرم ہیں اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی آئین شکنی پر کارروائی ہوگی۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے حلف اٹھا رکھا اور عمران نیازی صاحب آپ نے بھی حلف اٹھایا تھا پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ریاست ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ آپ اس کو ایک بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پھر جب پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کی اس آئین شکنی کو کالعدم قرار دیتی ہے تو آپ کی توپوں کا رخ عدالتوں پہ ہو جاتا ہے۔ آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کیوں عدالت لگی؟ عمران نیازی صاحب، اگر اس ملک میں آپ نے آئین توڑا تھا تو عدالت رات 12 بجے نہ لکھتی تو عدالت آئین شکنی کے مرتکب ہوتی، چونکہ عدالت نے آئین کے گارڈین ہونے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، چونکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب وہ آئین شکنی دیکھے تو اس کا نوٹس لے اور آئین شکنی کو وہ کالعدم قرار دے۔ تو اس لیے آپ نے اداروں کے خلاف جو زہر گھولا ہے، اب آپ کو الیکشن کمیشن سے خوف آ رہا ہے چونکہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور آپ کے دل میں چور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک پاکستانیوں کے غبن کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ممنوعہ ذرائع سے، پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہوئی ہے، اور جب اسکروٹنی کمیٹی میں آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو آپ کو خوف ہے کہ فیصلہ آ گیا تو اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو متنازع کرنا شروع کر دو، اس پہ فائر کھول دو۔ آپ کی یہ حکمت عملی کہ جہاں سے میرے خلاف فیصلے آنے کی توقع ہو ان کے خلاف فائر کھول دو، ان کے خلاف سوشل میڈیا کے ٹرولز ڈال دو، ان کو اتنا ڈراؤ کہ وہ میرے خلاف فیصلہ نہ دیں۔ پاکستان کے ادارے آپ کے ٹرول سے نہیں ڈرتے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ جواب دہ ہیں۔ انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے۔ اور اب پنجاب کے اندر جو آپ نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس سے آپ کی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، سب سے پہلے 2018 میں آپ نے پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مالا۔ آپ کو پنجاب نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا، آپ نے وفاقی حکومت بنا کے پنجاب کا مینڈیٹ چرا کے حکومت بنائی۔ چلیے حکومت بنا لی تو کوئی وزیر اعلیٰ تو ڈھنگ کا لگاتے۔ پنجاب سے آپ نے عثمان بزدار کی صورت میں نہ جانے کس چیز کا بدلہ لیا، اور پھر آپ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو 50,000 منتخب نمائندوں کو 2 سال تک انہیں برطرف کر کے غیر فعال کر دیا، اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ان کی بحالی کا تو 7 مہینے تک آپ نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہونے دیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ پیروں تلے رونتے رہے۔ آپ نے سپریم کورٹ کی بدترین توہین کی۔ پاکستان میں کبھی سول جج یا مجسٹریٹ دفعہ 30 کے حکموں کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا جو آپ نے سپریم کورٹ کے حکموں کے ساتھ 7 مہینے پنجاب میں کیا۔
اور آپ نے پنجاب کی بلدیاتی قیادت اس سے چھین کے رکھی. پھر پنجاب کے اندر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کاؤنٹنگ کا مسئلہ آیا تو آپ نے جو تماشا پنجاب اسمبلی کے اندر اپنے گنڈوں کے ذریعے یہاں پہ بنایا، اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ ہنسائی کی. اور مجھے افسوس ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کا خاندان، جن کا ایک ماضی ہے، ان کے خود امیجز آئے کہ وہ گیلری سے اپنے غنڈوں اور بدماشوں کو اندر لا رہے ہیں کہ جو آ کے زد و کوب کریں ڈپٹی اسپیکر کو اور اراکین اسمبلی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا مظاہرہ تو کسی بڑی نوزائیدہ جمہوریت میں بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب پنجاب اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ حمزہ شہباز کو دے دیا تو جس طرح آپ نے صدر اور گورنر کا تماشا بنایا ہے، لٹل مین آلسو بلیٹلز ہز پیپل. وہ لوگ جو آپ کے آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے جیسا انہیں بھی چھوٹا کر رہے ہیں اور ان کی حیثیت کو کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ نے پنجاب میں 3 ہفتے سے بدترین انتظامی بحران پیدا کیا ہوا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بغیر کسی قیادت کے ہے، اور آپ کی ہٹ درمی، آپ کی انا پرستی، آپ کی آئین شکنی پاکستان کے آئین کو آپریشنل ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اس آئین شکنی میں جو کردار ملوث ہیں ان کے خلاف قانون حرکت کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس رونا وائرس سے پاک کریں. کرونا وائرس نے تو بڑا نقصان کیا، لیکن یہ جو آپ نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے اور جو آپ کی رونا وائرس ہر جگہ موجود ہے کہ ہر جگہ رو رو کے آپ قوم کو ہلکان کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رونا وائرس جو ہے اب وہ پاکستان کا راستہ نہیں روک سکتا. پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ہم آپ کی تباہ کاریوں کو سمیٹ رہے ہیں، سمیٹیں گے اور ملک کو دوبارہ اس کی معیشت کو اور اس کے نظام کو مستحکم کریں گے. آپ نے سی پیک کو تباہ کیا، اور اس کے اندر میں صرف ایک قوم کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 9 صنعتی زون 2020 تک تیار ہونے تھے، جن میں $40 ارب کی چائنا سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آنی تھی. اور میں نے جو بریفنگ لی تو پتا چلا کہ جناب پہلا صنعتی زون 2024 میں، دوسرا 2025 میں اور تیسرا 2027 میں تیار ہوگا. آپ مجھے بتائیں، دنیا کا کوئی سرمایہ کار 7 سال انتظار کرتا ہے کہ یہ نالائق اور نااہل حکومت جو ہے 7 سال کی دیر سے صنعتی زون بنائے گی اور ہم اپنا پیسہ 7 سال روک کے رکھیں اور ہم وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں گے؟ وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں، اگر آپ کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہے، وہ پیسہ ویتنام چلا جائے گا، کمبوڈیا چلا جائے گا، بنگلہ دیش چلا جائے گا، ایتھیوپیا چلا جائے گا. 7 سال کی تاخیر. اور ان 9 میں سے 5 صنعتی زون ایسے ہیں جن میں کام ہی نہیں شروع ہوا ابھی تک. آپ اندازہ فرمائیے، یہ ہے وہ نالائکی، یہ وہ نااہلی جس کی آج پاکستان سزا پا رہا ہے. تو اس لیے عمران صاحب، آپ کا رونا وائرس لوگوں کو اب گمراہ نہیں کر سکتا. لوگوں نے 4.25 سال آپ کو بھگتا ہے. بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین بند انتظامی، بدترین گورننس، بدترین خارجہ پالیسی، ہر شعبے کو آپ ملیا میٹ کر کے جا رہے ہیں. اور اب آپ اگر قوم کا کوئی ہیرو بننا چاہتے ہیں تو لیٹ می سے جسٹ ون تھنگ. 28 مئی 1998 کے بعد پاکستان کو ایک ایسی چھتری مل گئی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا. آپ جیسے نااہل اور نالائق لیڈر کی پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے دفاع کو اور خود مختاری کو نواز شریف جیسا بہادر لیڈر
28 مئی 1998 کو ناقابل تسخیر بنا گیا تھا. آج پاکستان کی طرف دنیا کی کوئی طاقت میلی نگاہ سے نہیں نظر ڈال سکتی. عمران نیازی جیسے نالائق اور نااہل لیڈر سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں محفوظ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ 22 کروڑ عوام کے دلوں کے اندر گونجتا ہے اور زندہ ہے. آپ نسیم حجازی کے ناول کا ہیرو بن کے اپنی ناکام سیاست کو زندہ نہیں کر سکتے. آپ دن بدن ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اس ریاست کے نظام کے لیے نااہل ہیں. آپ اس ریاست کے نظام میں ریکلیس ڈرائیور کی طور پہ ایک تباہی کا ایجنٹ ہیں، اور جس غیر ذمہ داری کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ایک ایک کر کے اپنے واپسی کے سب دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند نہیں کر رہے، انہیں تالے لگا رہے ہیں. ویل ڈن عمران خان. آپ کے بیان کو لے کر بہت ساری بحث ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو مراسلہ ہے امریکہ جی دیکھیے، یہ ہمیشہ ٹویسٹ کرتے ہیں. میں نے انٹرویو میں یہ کہا تھا اگر کسی مراسلے کے اندر کسی دوسرے ملک کے کوٹس ہوں، اگر میرے بارے میں آپ اپنے خط کے اندر کوئی بات ایز اے کوٹ منسوب کریں گے تو جب تک آپ مجھ سے وہ کنفرم نہیں کرتے آپ یک طرفہ طور پہ وہ کوٹ نشر نہیں کر سکتے. یعنی کہ میں تو پھر کسی کے نام سے کوئی چیز منسوب کر کے شائع کر دوں کہ اس نے یہ کہا تھا. ہمیشہ منٹس جو ہیں، منٹس آف دا میٹنگ آر ایگریڈ بائی بوتھ پارٹیز. میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر جو بات سفیر کی ہے، جو سفیر کی اسیسمنٹ ہے، جو سفیر کی رپورٹ ہے، وہ پاکستان کی پراپرٹی ہے. لیکن اگر ہم مراسلے میں کسی کے کوٹس لے کر آتے ہیں تو جب تک وہ، جس طرح آپ انٹرویو دیتے ہیں تو انٹرویو میں جب آپ صحافی ہیں نا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جب کوئی بھی انٹرویور کسی کا کوٹ استعمال کرتا ہے تو وہ اسے بھیج کے کنفرم کرتا ہے کہ جناب میں یہ کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ کی اجازت ہے. تو یہ ایک دنیا بھر کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ جب آپ کسی کا کوٹ استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے اس کی منظوری لینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ اپنا تجزیہ کریں گے، آپ کی رپورٹ ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے فرق ہے جی، دیکھیے نا، یہی بات ہے کہ توشہ خانہ کے تحت آپ اگر تحفہ لیتے ہیں تو وہ ایک بہت ریسپیکٹیبل گفٹ ہوتا ہے. وہ ایک سوورن کنٹری کے سربراہ کو گفٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس کی ادائیگی کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے تو اس میں اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے اور وہ ایک باوقار چیز ہے. لیکن آج تک 75 سال میں یہ مثال نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی سربراہ مملکت نے بیرونی تحفوں کو اس طرح ان کا جمعہ بازار لگایا ہو یا ان کا اتوار بازار لگایا ہو اور بازار میں جا کے ان کو بیچا ہو جیسے کہ عمران نیازی نے کیا. یہ آپ کی بڑی، جسے کہتے ہیں کہ کم ظرفی کا مظاہرہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے. آپ نے پاکستان کے قوم کی بے عزتی کی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اس تھرڈ کلاس کا ہے کہ جو ہمارے تحفوں کو بازاروں میں بیچتا ہے جا کے. یہ میرا تحفہ میری مرضی کی بات نہیں ہے، یہ قوم کا تحفہ ہے اور قوم کی مرضی ہے. جی دیکھیے، مداخلت اور سازش کا فرق یہ ہے کہ جب ہم بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم پر بیان جاری کرتے ہیں تو بھارت کی حکومت اسے اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیتی ہے. ہم کسی خارجہ پالیسی پہ جہاں ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم اگر بھارت کے کشمیر کے اقدام پر احتجاج کرتے ہیں تو بھارت اسے اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے. اسی طرح پاکستان کے
انسانی حقوق کے بارے میں جب کوئی بین الاقوامی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ہم اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں۔ سازش یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے اس ملک کے اندر یا تخریب کاری کریں یا اس ملک کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے کوئی آپریشن کریں، کوئی کاروائی کریں، جب اس ملک کے خلاف آپ کوئی کاروائی کر رہے ہیں، اس ملک کے امن کے خلاف، اس ملک کے نظام کے خلاف، وہ سازش ہوگی۔ تو جو کسی ملک کا جی نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں، آپ بالواسطہ بھی تو جو وار ہے، ہائیبریڈ وار ہے، اسی طرح ہی آپ لڑتے ہیں نا، کہ آپ اس ملک کے اندر اس ملک کا امن خراب کرتے ہیں، آپ اس ملک کی معیشت کو خراب کرتے ہیں۔ تو سازش یہ ہے کہ آپ کی معیشت پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے، آپ کی سیاست پہ کوئی بالواسطہ حملہ کرے، آپ کے امن کے اوپر کوئی بالواسطہ عمل کرے۔ اس مراسلے میں کسی تحریک عدم اعتماد کی سازش کا ذکر نہیں ہے کہ جو امریکہ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر رہا ہو۔ اور اس پر دیکھیے، اس بحث کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ کوئی کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں اندرونی رجیم چینج کی بیرونی سازش ہوئی ہے، تو پھر یہ بحث ہی فضول ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر نو کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے جنہیں ہم دنیا کی بہترین سیکیورٹی ایجنسی قرار دیتے ہیں۔ جی دیکھیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پاکستان سپیڈ جناب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب نے اختیار کی ہے، اس کا آپ اندازہ اسی سے کر لیں کہ روز کی ذریعے ان معاہدوں کو نہیں اس نے ہونے دیا جس سے پاکستان کو ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہونا تھا۔ جی دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت ہمارے سامنے جی ہمارے نہیں ریلیف تو ابھی ملے گا تھوڑے وقت کے بعد، لیکن ابھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا جو ہیمریج ہے اس کو بند کرنا ہے۔ جیسے آپ ایک مریض کو کوئی ایکسیڈنٹ کر کے گاڑی کا ٹکر مار کے لہو لہان کر کے سڑک پہ پھینک جائے تو سب سے پہلے آپ کا کیا فرض ہوتا ہے؟ آپ اسے ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں، اس کی بلیڈنگ بند کرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے، اس کو تھوڑی ایمرجنسی ڈریسنگ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے آپریشن تھیٹر میں جا کے اس کی سرجری کر کے اس کو بحال کرتے ہیں، پھر وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو میں آپ کو پھر مثال دوں گا کہ عمران صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو قیمت گھٹائی پیٹرول اور ڈیزل کی اور اس کے عوض ہمارے پاس وسائل پیدا ہوئے تھے، اگر ان کے وسائل تھے تو ہمیں 60 ارب روپے کی اب آ کے سبسڈی کیوں دینی پڑی اپریل کے مہینے میں؟ جو انہوں نے قیمت گھٹائی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی، اس کی 60 ارب روپے کی سبسڈی اب ہم نے آ کے ادا کی ہے، ہمیں تو وہ وسائل نہیں نظر آئے۔ اور اگر آپ یہ 60 ارب روپے کو اسی طرح چالو رکھیں، اگر تیل کی قیمت نیچے نہیں آتی تو یہ سال میں تقریباً آپ اندازہ کر لیجئے کہ 700 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے ایک سال میں۔ پورے پاکستان کی حکومت کو چلانے کا خرچہ 550 ارب روپے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے یہ قیمتیں گھٹائی تھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ یہ صرف اپنی سیاست کے لیے بغیر وسائل کے قیمت گھٹا رہا ہے، جس کا خسارہ پاکستان کی معیشت کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے، یہ صرف چیپ پبلسٹی کے لیے اس وقت یہ قیمت کم کر رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وسائل ہوتے، آپ نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہوتا، آپ کی یہ پسلی ہوتی کہ آپ یہ ابزارب کر لیں گے، تو بسم اللہ۔
لیکن یہ جو غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہ صرف اس لیے کر کے گئے ہیں کہ اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی میں اس وقت واہ واہ کرانا چاہتے تھے. اس کے لیے جو کریکٹیو میجرز ہیں اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر اس کا مزید خمیازہ آگے بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو کہ پچھلی حکومت کر کے گئی تھی, اور وہ ایک سوورن معاہدہ ہے چونکہ آپ نے کیا, اب آپ اس سے پورا بیک آؤٹ نہیں کر سکتے چونکہ اس پہ دستخط کیے ہوئے پاکستان نے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنی ان سے رعایت حاصل کر سکیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں نا, یہ تو آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ وہ کس سے مخاطب ہیں, کس نے غلطی کی ہے. ہمت کرے نا, کپتان بڑا بہادر ہے, امریکہ کو للکار مار رہا ہے, تو پھر ان کا نام بھی لے دے کہ جن سے غلطی ہوئی ہے. ادھر کیوں بہام اختیار کر لیتا ہے جب اتنا بہادر ہے کپتان ڈر گئے اصل میں. اور اسی طرح اسلام آباد آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. عمران نیازی کو دو کام آتے ہیں, ایک چندہ مانگنا, دنیا کے ہر کام کے اندر یہ چندے کا کھاتا کھول لیتا ہے. وہ پکار مہم ہو, وہ ڈیم فنڈ ہو, وہ پتہ نہیں ریاست مدینہ کا کیمپین ہو, وہ اب نامنظور کیمپین ہو, اس نے ہر کھاتے میں چندہ لوگوں سے اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اس کا انجام آپ فورن فنڈنگ میں دیکھ چکے ہیں. دوسرا کام اسے آتا ہے سڑکیں ناپنا. تو ہم نے 2000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنا دی ہیں اور بڑی خوشی ہوگی عمران خان صاحب پاکستان کی سڑکیں ناپیں, جلسے کریں, لانگ مارچ کریں اور دھرنے دیں. پہلے بھی یہی کام کرتے تھے, یہی کریں. دیکھیے ہمارے خلاف, اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ان کے وزیر کہتے ہیں کہ یہ جی ضمانت والوں کی حکومت بن گئی. مجھے ذرا بتائیں کہ عمران خان ضمانت پہ نہیں تھا جب وزیر اعظم بنا ہے, عارف علوی ضمانت پہ نہیں تھا جب صدر پاکستان کا حلف اٹھایا ہے, آدھی اس کی کابینہ اسد عمر ضمانت پہ نہیں تھا جب اس نے حلف اٹھایا, سارے لوگ ضمانتوں پر تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا. کس منہ کے ساتھ آپ دوسروں کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے جو کیسز ہیں ضمانتیں ان کیسز میں ہیں کہ جن کو عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینکا کہ آپ ان کو جھوٹے کیس تھے, کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے. آپ میرے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ شہباز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ سعد رفیق کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ شاہد خاقان کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ مفتاح اسماعیل کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں, آپ رانا ثناء اللہ کے کیس کا فیصلہ پڑھ لیں. ہر کیس کے اندر عدالت نے لکھا کوئی ثبوت نہیں کرپشن کا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا تو میں کہتا ہوں اینلز آف ہسٹری میں کیس لکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ایک شہری کو 25 کلو ہیروئن دے کے جھوٹا کیس بنا کے پھنسانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنے, ایک کیس فارغ ہو گیا اور دوسرا کیس وہ جج جو ہے فوت ہونے سے پہلے اس کی گواہی دے گیا. تو یہ سارے جھوٹے کیسز آپ نے بنائے تھے, لیکن آپ کے خلاف کوئی جھوٹا کیس نہیں بنے گا. عمران نیازی صاحب آپ کے خلاف سچے کیس بنیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ وہ کیس سچے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, کوئی جھوٹا کیس نہیں بنایا جائے گا, لیکن صرف سچے کیس بنیں گے. جہاں آپ نے لوٹ مار کی ہے, جہاں آپ کی کرپشن کا ثبوت موجود ہے, اس کے لیے آپ کو ضرور جواب دینا پڑے گا. میں نے آپ سے پھر کہا نا, چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بناتا ہے. جتنا چھوٹا عمران نیازی کا ظرف ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے آئین پاکستان کے تحت یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ میں کسی ذاتی عصبیت کو یا ذاتی پسند ناپسند کو اپنے عہدے کو ڈسچارج کرنے کے اندر حائل نہیں ہونے دوں گا, ان کو سیاسی بنیادوں کے اوپر اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی سے روک رہا ہے.
ہمیں 2018 میں کتنا اعتراض تھا عمران کے انتخاب پہ، لیکن ممنون حسین صاحب نے عمران خان سے بھی حلف لیا اور اس کی کابینہ سے بھی حلف لیا. یہ ہوتی ہے ظرف کی بات، اور اللہ تعالیٰ ظرف ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظرف والا دشمن دے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ آپ نے یہ آئین شکنی کیا ان کے خلاف آپ کی حکومت کیس بنائے گی، اور دوسرا سابق حکومت میں جو مشیر یا مدرا ہوتے تھے تو ان کو خواب پہلے آ جاتا تھا کہ فلاں بندے کی گرفتاری ہونے والی ہے. آپ اپنا خواب سنائیں کہ آئندہ کس کی گرفتاری ہونے والی ہے؟ ہماری حکومت خوابوں کے اوپر لوگوں کو گرفتار نہیں کرے گی، ایویڈنس کے اوپر لوگوں پر ہاتھ ڈالے گی. اور جس کے خلاف ایویڈنس ملے گا کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے مفاد کے خلاف اپنی جیبیں بھری ہیں یا مافیاز کے ساتھ مل کے اس قوم کو لوٹا ہے، ان کے خلاف قانون ضرور حرکت میں آئے گا. تھینک یو ویری مچ جی، بس ہوگی. وفاقی وزیر منصوبہ